إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال عز وجل في موضع آخر بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. محترم حضرات، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اکرام، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں. ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ میں نے آپ حضرات کے روبرو پڑھا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور صاحب احسان ہو گیا، فلہ اجرہ عند ربی، اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے بڑا عظیم اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے کوئی غم اور حزن کی ضرورت ہے. حضرات، اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح کی گئی کہ حقیقی مسلمان کون ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ حقیقی اور سچا مسلمان کون ہے. حقیقی مسلمان وہ ہے جو خود کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دے، اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر کر دے، اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سپرد کر دے. اور اللہ رب العالمین کے آگے جھک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے صادر ہونے والا ہر فعل، ہر عمل، ہر عادت و اخلاق، ہر طرز عمل، ہر طرز گفتگو میں اللہ رب العالمین کا رنگ نظر آئے. ومن احسن من اللہ صبغا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ بندوں کو قرآن مجید کے اندر مسلمہ کے اعزاز سے نوازا ہے.
کون سا اعزاز؟ مسلمان ہونے کا ٹائٹل اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ خاص بندوں کو عطا کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہودی بھی نہیں تھے نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے، باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں مسلمان ہونے کا جو ٹائٹل دیا، جو اعزاز اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا، کس بنیاد پر عطا کیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے، توحید کے علمبردار تھے، شرک سے بیزار تھے، سچ بولنے والے تھے، باطل کے آگے باطل سے بیزار تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا؟ یہ اعزاز عطا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے، شرک سے بیزارگی کے حساب سے، اسی لیے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا سماکم المسلمین یہ لقب عطا کیا کہ آپ مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی، قرآن مجید کی سورہ حمیم سجدہ کی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حقیقی مسلمان کا انٹروڈکشن کرایا، ایک مسلمان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بڑھ کر خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو توحید کی راستے کی طرف بلائے، دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دے اور عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو حضرات مسلمان ہونا یہ ہے نا، اس کا تعلق ہے نا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہوئے بیان کیا، اور سورہ حمیم سجدہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے دعوت الی اللہ کی طرف بلانے اور عمل صالح کرنے کو مسلمان ہونے کا اعزاز اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ حضرات ایک حقیقی مسلمان ہونے کے لیے، ایک سچے مسلمان ہونے کے لیے، ایک با کردار مسلمان ہونے کے لیے کچھ علامتیں ہیں، کچھ پہچان ایک مسلمان کی ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر کئی طریقوں سے ہے نا الگ الگ پہچان ہے نا مسلمانوں کی دی گئی ہے، اور ہم تبھی چل کر ایک واقعی میں سچے پکے مسلمان بن سکتے ہیں جب ہے نا ہمارے اندر یہ پہچان ہو، ہمارے اندر یہ علامتیں ہوں۔ انشاءاللہ کچھ ایک علامتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی پہچان، جو بھی علامت آج ہم انشاءاللہ اس خطبے کے اندر سنیں گے، ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات سب سے پہلی چیز ایک سچے مسلمان اور حقیقی مسلمان کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے جو بنیادی پہچان ہے وہ ہے حسن اخلاق، گڈ مینرز کو حاصل ہے۔ یعنی انسان ہے نا اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنے ذات کی اصلاح کرے، دوسروں کی شخصیت کے اندر عیب تلاش کرنے کے بجائے خود کی اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کے تعلق سے کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اپنے ذہن و دماغ کو کشادہ کر لے، اپنے ذہن و دماغ کو وسیع کر لے، اور حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ بدگمانی سے بچتے ہوئے حسن ظن سے کام لے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے کیریکٹر اچھے ہوں گے، جس کے اچھے مینرز ہوں گے، یہ معاشرے کا سب سے بہترین شخص کہلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو ہے نا تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا، جو مینرز جو سب سے اچھے مینرز والا ہوگا، جو سب سے اچھے کیریکٹر والا انسان ہوگا، یہ معاشرے کا سب سے بہترین فرد کہلائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق، کہ کل قیامت کے دن، روز قیامت کے دن انسان کے میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ یہی حسن اخلاق ہے، یہ وہی کیریکٹر ہے، یہ وہی ہے نا آپ کے گڈ مینرز ہوں گے جو کل قیامت کے دن ایک مسلمان کے ایک میزان کے اندر ہے نا سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہونے کا کام انجام دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذْءَ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے دشمنی رکھتا ہے جو ہے نا فحش گوئی کرنے والا ہو، جو ہے نا اپنی زبان سے ہے نا فحش بکنے والا ہو، یعنی فحش گوئی کرنے والا، بد کردار، بد اخلاق، یعنی اچھے کیریکٹر جس کے اندر نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے نفرت کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بغض رکھے گا۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مسلمان اپنے اندر ہے نا اچھا کیریکٹر اپنائیں، اخلاق حسنہ کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، کیا اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ وہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے پیغمبر اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں۔ تو یہی درس ہمیں شریعت دیتی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک پہلی پہچان ہے کہ مسلمان اپنے اندر ہے نا صحیح کیریکٹر پیدا کرے، اچھے مینرز اپنے اندر پیدا کرے اور اچھے اخلاق والے بنے۔ حضرات، ایک مسلمان کی، ایک سچے مسلمان کی ایک جو بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کی زندگی کا پورا مقصد رضا الہی کے لیے ہوگا، اس کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوں گی، اس کی دشمنیاں اللہ کے لیے ہوں گی، حتیٰ کہ جس کے اندر یہ صفت موجود ہو، جس مسلمان کے اندر یہ پہچان آ جائے، کیا پہچان؟ کہ میرا ہر کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، وہ ہے نا اپنی بیوی بچوں سے بھی ہونا تو دور ہو جائے گا، اپنے آبا و اجداد سے بھی وہ دور چلا جائے گا، اپنے بیوی بچوں رشتہ دار اقارب سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ نے کہا کہ تم لوگ ہے نا جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ جسے اللہ اور اس کے رسول دشمنی کرتے ہیں یہ ان سے دوستی کرے گا، اگرچہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ کہ اس کے والدین کیوں نہ ہو، اس کے بیوی بچے کیوں نہ ہو، اس کے اعزاء و اقارب کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین سے وہ دشمنی رکھتے ہیں تو یہ اپنے اندر ہے نا ان کے تعلق سے محبت کے جذبے نہیں رکھتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے، میں توحید پرست ہوں، ہم لوگ توحید پرست ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک کے کام ان کے اندر ہیں، بدعتیں ان کے اندر ہیں، سر تا پیر ہے نا ان کے اندر ہے نا بدعتوں میں وہ ملوث ہیں۔ اب رشتہ داری کا تقاضا ہے، خون کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کسی بدعت کو انجام دیتے ہوئے، کبھی کسی شرکیہ کام کو انجام دیتے ہوئے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، اور اگر نہ جائیں ناراضگی بڑھتی ہے، نہ جائیں ہے نا دشمنی بڑھتی ہے۔ ہمارے دوست احباب میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ میں توحید پرست ہوں، میں حقیقت کو جان لیا ہوں، میرے اندر صحیح مسلمان کی پہچان میرے اندر جب آ جاتی ہے، رب العالمین کو راضی کرنا مقصود میرے لیے ہو جاتا ہے، میں کیا کروں گا؟ ان سے کہوں گا کہ تمہاری رشتہ داری اپنی جگہ، تمہاری دوستیاں اپنی جگہ، تمہاری ہے نا قرابت داری اپنی جگہ، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، بدعتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں عمل شرکیہ کام ہے، مرتے مر جائیں گے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، گرچہ کہ تم دشمنیاں مول لو، گرچہ کہ تم ہے نا اپنی رشتہ داری توڑ لو، اب گرچہ کہ تم ہے نا اپنی ہے نا دوستی ہے نا ختم کر لو۔ یہ جذبہ، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ یوادون من حاد اللہ، ایسے لوگوں کو کبھی یہ مت سمجھو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول دشمنی رکھتے ہوں، دشمنی کرتے ہوں، ایسے لوگوں سے یہ دوستیاں کریں گے۔ اور ہم میں سے یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بعض لوگ رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو جھنکا دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جھڑک دیتے ہیں، بدعت کے معاملے میں ساتھ نہیں دوں گا،
ہماری اپنی دوستیاں اپنی جگہ، ہماری اپنی قرابت داری اپنی جگہ، بدعت کا معاملہ آیا، عقیدے کا معاملہ آیا، توحید کا معاملہ آیا، کوئی سمجھوتا نہیں، تم اپنی جگہ اور اصلاح کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ تو ہمارا ہر عمل جب رضائے الہی کی خاطر ہوگا تو یہ مسلمانوں کی ایک دوسری پہچان بتائی گئی۔ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کے اندر یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیں کہ میرا رب اس سے راضی ہونا ہے، میرے رسول اس سے راضی ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑی پہچان ایک سچے مسلمان کی اور ایک حقیقی مسلمان کی بتلائی گئی۔ حضرات، ایک سچے اور حقیقی مسلمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کبھی شر انگیزی نہیں کرتا، وہ کبھی شر انگیزی نہیں کرتا، وہ نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ محبت اور وفاداری، صبر و تحمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، وہ نفرت و تعصب کرنے والا نہیں ہوتا، وہ جبر و تشدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ افتراق و انتشار کا باعث نہیں بنتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کرتے ہیں، کون سا لفظ؟ المسلم۔ مطلب کیا؟ مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان حقیقت میں کون ہے؟ مسلمان کی حقیقی پہچان کیسے ہے؟ کہ کہا کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یعنی اس کی زبان، دیکھو اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں، دو حصے ہیں۔ آیت حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتا، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی زبان ہے نا فحش گوئی سے پاک ہے، اس کی زبان ہے نا گالی گلوچ سے خالی ہے، اس کی زبان ہے نا طعن و تشنیع سے محفوظ ہے، اس کی زبان سب و شتم سے پاک ہے۔ ایسی زبان اس کے پاس موجود ہے۔ اور ہے نا اللہ، دیکھیں غور چیز کرنے کی آیت کے اندر ہمیں یہ ہے کہ لفظ جو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم، اس کا مطلب یہ ہے، کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ بتایا حقیقی مسلمان کا اپنی زبان کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ زبان کی حفاظت، زبان کا شر بڑا خطرناک ہے، زبان کا شر یہ بڑا خطرناک ہے۔ زبان یہ ایسی چیز ہے جو آپس میں محبت بانٹتی ہے، زبان یہ وہ ٹکڑا ہے جو آپس میں دشمنیاں پیدا کرتی ہے۔ زبان کا زخم اتنا گہرا ہے، زبان کا زخم اتنا گہرا ہے کہ چاقو چھری سے زیادہ زخم دیتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک شعر ہے کہ جراحتی سینان الحتیام ولتام ما جرح باللسان، کہ چاقو سے، چھری سے اور تلوار سے جو زخم دیا جاتا ہے یہ زخم بھر جاتا ہے، چاقو سے، تیز دار چیز سے جو زخم دیا جاتا ہے یہ بھر جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم دیا جاتا ہے یہ کبھی نہیں بھرتا۔ زبان سے دیا ہوا زخم یہ کبھی جلدی نہیں جاتا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر ہمیں اتارا، زبان کی حفاظت کی ہمیں تلقین کی۔ اور اگر آج ہم اپنی معاشرتی زندگی پر، ہمارے اپنے معاشرے کی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ بات عیاں ہوگی کہ ہماری اپنی گھریلو زندگی، ہماری اپنی بزنس لائف، ہماری اپنی معاشرتی زندگی، ہماری اپنی دفتری زندگی میں جو عدم سکون ہے، جو سکون نہیں ہے، جو اضطراب ہے، جو پریشانی ہے، جو بے چینی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب اگر ہم لوگ دیکھیں گے یہ ہماری اپنی نوکدار زبان ہے۔ کیوں؟ زبان یہ وہ زخم ہے، یہ ایسی چیزیں کہتی ہے کہ انسان کو خود ہوش نہیں رہتا کہ وہ اپنی زبان سے سامنے والے کی عزت کو کس طرح چھلنی کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اور حد تو یہ ہے، ایک المیہ ہمارے معاشرے کا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگوں میں جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، جو جتنا زیادہ اثر و رسوخ والا ہوگا، جو جتنا زیادہ روبدار ہوگا، وہ اپنے زبان کے معاملے میں اسی قدر سست ہوگا، اپنے زبان کے معاملے میں اسی قدر تساہلی سے کام لے گا۔ کیسے؟ میں طاقتور ہوں، میں روبدار ہوں، اپنی زبان سے سامنے والے کو جھکانے کا ہنر رکھتا ہوں، اپنی زبان سے گالی گلوچ کر کے، اپنی زبان سے طعن و تشنیع کر کے، اپنی زبان سے اناپ شناپ بک کر سامنے والے کو میں جھکا دینا چاہتا ہوں، اپنے سے کمتر لوگوں کو ہے نا جھکانے کے لیے پورا زور ڈال دیتا ہے،
پورا زور وہ ڈالتا ہے، پوری وہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا ہے نا میری زبان کے آگے میری زبان کے آگے ہے نا وہ جھک جائے۔ اور یہ ہے دیکھیں معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ آپ ہے نا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو روبداری دی ہے، اللہ نے آپ کو ہے نا ایک ممتاز شخصیت اللہ نے آپ کو بنائی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر اسی قدر کنٹرول کریں، آپ اپنی زبان کی اسی قدر حفاظت کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے ہم زبان سے کچھ بھی کہیں گے۔ اس سے ایک تو چیز آپ کے اندر آپ حقیقی مسلمان بھی نہیں رہتے، اور کل قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکال رہے ہیں ایک فرشتہ اسے لکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں آپ کو حساب دینا ہے۔ اگر آپ کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو آپ کی یہ مسلمانی مسلم نہیں ہوگی، آپ کی یہ مسلمانی ثابت نہیں ہوگی اگر آپ کے زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ آیت کا جو دوسرا حصہ اور مسلمان کی ایک حقیقی پہچان جو بتائی گئی وہ ہے کہ یدی، کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ سے ہے نا کوئی حرام کام سرزد نہیں ہوتا، اس کے ہاتھوں سے ہے نا کوئی جبر نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں سے چوری نہیں کرتا، ڈکیتی نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، کوئی بھی ایسا کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا جو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ایک حقیقی مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کی یہ بھی پہچان بتائی ہے کہ اس کے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ ہے نا مصیبت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کی تحقیر نہیں کرتا، کسی کی عزت نہیں نکلتا۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ہے نا حقوق بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم کا لفظ استعمال کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا کہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور حضرات ظلم نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ ظلم کی ایک شکل یہ ہے، اور مسلمان کی ایک پہچان بھی یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور ظلم نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ نہیں جماتا، کسی کے مال کو نہیں لوٹتا، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ نہیں کرتا۔ آج کیسے ہمارے اپنے لوگوں کی حالت ہے کہ ناحق کسی کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کسی کا کھیت ہے، کسی کی بھی کھیتی باڑی کی زمین ہے، دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے کئی برسوں سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے اپنے پڑوس کا معاملہ ہے، ناجائز اس پر قبضہ جما لیتے ہیں، ناجائز ہے نا اسے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہے نا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی بکا کر کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ظلم کی شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، مظلوم کے سامنے اس کی رضامندی کے بغیر اپنے طاقت و زور کی بنیاد پر اس کا حق حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حق حاصل کرنا، ان کے مال کو ہڑپنا، ان کی جائیدادوں کو لوٹنا، ان کے مال کو قبضے میں اپنے لے لینا، ان کی زمین کی ایک بالش کو حاصل کرنا، یاد رکھو یہ ظلم ہے۔ اور اگر ظلم آپ کریں گے آپ حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز، اس زمین کو جو آپ نے لوٹا ہے، اس زمین کو جو آپ کی اس ایک بالش زمین کو بھی جو آپ نے ناحق قبضہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے طوق بنا کر آپ کے گلوں میں ڈالے گا۔ تو کل قیامت کے دن بھی اس کی سزا ہے۔ دنیا کے اندر آپ تو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جو نہیں کر سکتی۔ کیا ہے؟ دمہ، اس کا خون حرام ہے۔ خون حرام ہے مطلب ہاتھ سے یہ چیز، جیسے میں نے کہا کہ حقیقی مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو قتل نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کا یا کسی بھی شخص کا ناحق قتل کرے۔ مالہ، مال، کسی کا مال ناحق قبضہ کر لے، کسی کا مال لوٹ لے۔ اور تیسری چیز عرضہ، کسی کی عزتوں کو اچھالے۔ اللہ اکبر، یہ بھی سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے اپنے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ عزتیں اچھالنے کے معاملے میں ہم لوگ ہیں نا پیچھے نہیں رہتے۔
کسی کی کوئی کوتاہی نظر آ گئی، کسی کی غلطی نظر آ گئی، فوراً اس چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اب اس کی عزت کسی حال میں نکالنا۔ کہا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، اس کی عزت نکالنا یہ حرام ہے۔ تو کوشش کریں، ایک سچے مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ مسلمان ہے نا اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس پہچان کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک سچے مسلمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کی پردہ پوشی کرتا ہے، اپنے بھائی یا بہن کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کیسے پردہ پوشی کرتا ہے کہ معاشرے میں بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی معصیت ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس سے سرزد ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمارا ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کریں، اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس کے عیبوں کا چرچا کر کے، اس کے عیبوں کا ذکر کر کے اس کی ذلت و رسوائی کا سبب نہ بنے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ وہ جو گناہ یہ ہے نا چھپ کر لوگوں سے کرتا تھا، کئی سارے دیکھیں میرے بھی ایسے گناہ ہیں، آپ کے بھی ایسے گناہ ہیں، ہم میں سے کئی سارے احباب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ایسے گناہ ہیں، استغفون من الناس، ہم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، لوگوں کے علم میں لائے بغیر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بھائی کی عیبوں پر پردہ پوشی کریں گے، اس کے گناہوں کو چھپائیں گے، اس کے گناہوں کو ہے نا الگ سے جا کر آپ اس کی اصلاح کر لیں گے، معاشرے میں لوگوں میں ہے نا اسے موضوع بنا کر، اسے ٹاپک بنا کر اس کی ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بنیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، آپ کے جو نقص ہوں گے، آپ کی جو برائیاں ہوگی، اللہ رب العالمین اس پر پردہ ڈالیں گے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کہ ما من امرئ ینصر مسلما فی موضعہ، کہ کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں پر اس کی عزت میں کمی واقع ہو رہی ہے، مدد ایسی جگہ کرتا ہے اپنے مومن بھائی کی جہاں پر اس کی عزت میں کمی واقع ہو رہی ہے، یا پھر ہے نا اس کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، سارے لوگوں میں اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے جگہ پر میں کھڑا ہو کر اپنے اس بھائی کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یا پھر اللہ رب العالمین ایسے موقع پر اس بندے کی مدد کریں گے جب اسے اللہ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اللہ کی مدد کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہوگی، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں گے۔ کیا پتا چلا کہ مسلمان بھائیوں کی عزت، یہ عزت و آبرو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے خطائیں ہوتی ہیں، گناہیں ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی فعل سرزد ہو گیا، ہماری اپنی ہماری کوشش ہونی چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم اس کے عیبوں پر پردہ پوشی کریں، ہم اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین ہمارے اپنے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اسی طرح حضرات ایک سچے مسلمان ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ایک مسلمان ہونے کی پہچان یہ بھی ہے کہ آدمی کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدمی کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر ضروری باتوں میں، فضول کی باتوں میں دخل اندازی سے بچنا بھی یہ سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، میرے سے ریلیٹڈ معاملہ نہیں ہے، میرے سے متعلق معاملہ نہیں ہے، میں کیوں اس معاملے میں دخل اندازی کروں؟ فضول ہمارے اپنے لوگ ایسے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھو آپ قرآن کی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ مومن، وہ مسلمان جو فضول باتوں سے التفات نہیں کرتے، فضول باتوں کے پیچھے نہیں لگتے۔ یہ ہے نا اسلام، یہ ہے نا ایک مسلمان کی یہ خوبی ہے، انسان کو یہ درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ فضول باتوں سے دور رہتا ہے۔ ایسا معاملہ جو میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ایسا معاملہ جس میں میری دخل اندازی، میں اس کے اندر کوئی بات چیت کروں، یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے، میری ضرورت سے متعلق نہیں ہے، میں اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ ہمارے اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے
कैसी आदत, कोई मामला हो उसके अंदर दखल अंदाजी देना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, अल्लाह ने कुछ लोगों को कुछ कुछ सलाहियतें दी होती हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी है और एक शख्स की कोई जिम्मेदारी है। माशरे में ऐसे कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं कि मेरा मामला हो कि नहीं हो, वो चाहे घर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो या फिर कोई भी और चीज़ का मामला हो, क्या करते हैं उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, दखल अंदाजी देते हैं, और उससे उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं रहता, उसके ताल्लुक से उसे कोई नॉलेज भी नहीं रहती, जाते हैं उस मामले में टांग अड़ाकर मामले को और ज़्यादा बिगाड़ते हैं। और ऐसी फजूल की चीज़ों में, हमारी अपनी ज़बान में कहूँ तो हर हंडी में हमारी मुंडी बोलती, कि हर मामले में हमारा सराहना, हर चीज़ में हम टांग अड़ाना। वो काम जहाँ पर अच्छे से वो जिम्मेदारी होने वाली थी, मैं जाकर उसमें ऐसी टांग अड़ाता हूँ, ऐसी फजूल बातें करता हूँ, बेकार की ऐसी बातें मैं करता हूँ, अच्छा होने वाला काम भी रुक जाता है, जो चीज़ अच्छी होने वाली थी वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोगों की बाज़ लोगों की ऐसी आदत होती है। तो गैर ज़रूरी बातों से, फजूल की बातों से बचना भी ये मुसलमान होने की पहचान है। सही हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इन्ना मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि एक मुसलमान की ये खूबी है कि वो अपने काम से काम रखता है। ये मुसलमान की ये खूबी है, मुसलमान की ये सिफत है, उसकी ये हुस्न खूबी है कि वो है ना अपने काम से काम रखता है, गैर ज़रूरी बातों से, ला यानी बातों से, फजूल की बातों से वो दूर रहता है, वो बचा रहता है। ये सच्चे और पक्के मुसलमान होने की अलामत है। हज़रात, अभी पूरे खुतबे के अंदर मुसलमान का तारुफ क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखा। क्या पहचान है, क्या अलामतें हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने आप हज़रात के सामने रखी। ये थी, देखिए इस पहचान के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तभी चलकर हम है ना वाकई एक मोमिन कहलाएंगे, एक मुसलमान कहलाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप है ना मुसलमान घरानों में आंखें खुली हुई हैं हमारी, मुसलमान घरानों में हम लोग पैदा हुए हैं। नाम हमारा क्या है? अब्दुल्ला है। नाम हमारा क्या है? अब्दुर्रहमान है। नाम हमारा क्या है? क़ासिम है, मोहम्मद है। नाम मुसलमानों वाले हैं, मगर ये हकीकत है, ये फैक्ट है कि मुसलमान अपनी पहचान से बहुत दूर जा चुका है। ना सिर्फ दूर जा चुका है बल्कि अपनी ज़ाहिरी शनाख्त भी खो बैठा है। मुसलमान, हमारे मुआशरे के अंदर एक हकीकी मुसलमान को पहचानना मुश्किल से मुश्किल हो चुका है। एक हकीकी मुसलमान को पहचानना हमारे लिए है ना बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। एक वक्त था जब मुसलमानों के अंदर अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का तक़वा था। मुसलमान है ना अपनी एक इनफिरादी शान और शौकत रखते थे। मुसलमान है ना अपने अंदर है ना एक इनफिरादी खुसूसियत रखते थे। इसीलिए वो शेर कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, एजाज़ उन्हें था मुसलमान होकर, और आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। कुरान को छोड़कर आज हम है ना ज़िल्लत और रुसवाई के सबब, ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर दबे चले जा रहे हैं। ज़िल्लत और रुसवाई हमारे है ना हमारे हाथों में आ रही है। और आज मुसलमानों की हालत ऐसी है, मुसलमानों की सूरत हाल आज ऐसी है, ना हम में अल्लाह का डर है, ना अल्लाह का तक़वा है, ना मस्जिदों से ताल्लुक़ है, ना कुरान से लगाव है, ना दीनी मजालिस के अंदर कोई दिलचस्पी है, ना दीनी बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी है, ना दीनदारी हमारे घरानों में है, ना दीनी माहौल का एहतमाम आज हमारे अंदर है। मुसलमानों वाली कोई पहचान आज हमारे अंदर बाकी नहीं है। और हद तो ये है कि मुसलमान नौजवानों की सूरत हाल ऐसी है, हमारे अपने नौजवानों की हालत ऐसी है, वो इमोशनली इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो फिज़िकली इतने कमज़ोर हो चुके हैं, ईमानी तौर पर इतने कमज़ोर हो चुके हैं। एक फ़िल्म को देखकर, एक मूवी को देखकर, एक म्यूज़िक को देखकर हमारा अपना मुसलमान नौजवान थिएटरों में बैठकर बच्चों की तरह रोता है। एक म्यूज़िक वीडियो को सुनकर, एक फ़िल्म को देखकर थिएटरों के अंदर ज़ारो ख़ितार रो रहा है। शर्म नहीं आती? कभी अपनी माँ की कुर्बानियों को याद करके तुम्हारी आंखों में आंसू बहे? कभी है ना कुरान मजीद की तिलावत करके तुम्हारे आंखों से आंसू बहे? कभी मस्जिदों के अंदर आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू आए? क्या कभी रात में अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके तुम्हारी आंखों से आंसू आए? हालांकि ये चीज़ फजीलत वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया कि वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, कि ऐसा शख्स तन्हाई में अल्लाह को
یاد کرتا ہے, تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. کل قیامت کے دن جب سورج ہمارے سر پر ہوگا, ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ ایسے بندے کو دیں گے جو اکیلے میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے, فلموں کو دیکھ کر, مووی کو دیکھ کر, ایک اداکاری کو دیکھ کر, ایکٹنگ کو دیکھ کر اتنا رو رہے ہیں. ابھی یہ چیز حالیہ ریسنٹ ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے, اور نوجوان اس چیز سے بخوبی واقف ہیں. نوجوان اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کون سی فلم ہے, وہ کون سی ہے نا, وہ کتنا ہے نا ایموشنلی ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں کہ ہے نا زاروں خطار بچوں کی طرح رو رہے ہیں. یہ آج ہماری حالت ہے, یہ آج ہماری حالت ہے. اور مسلمانوں کی آج حالت ایسی بھی ہے کہ غیر دیکھ کر ہمیں شرماتے ہیں. کون؟ مسلمان نہیں, غیر دیکھ کر ہمیں شرماتے ہیں. کون؟ نصارہ دیکھ کر ہمیں شرماتے ہیں, یہودی دیکھ کر ہمیں شرما رہے ہیں, ہندو دیکھ کر مسلمانوں کو شرما رہے ہیں کہ یہ تو برائی میں ہم سے زیادہ آگے نکل گئے. علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود. وضع ظاہری, وضع خطا تمہارا ایسا ہے, تمہارا لباس ایسا ہے, تمہارا ظاہری طور پر تم دکھنے میں ایسے لگتے ہو جیسے ہے نا عیسائی ہو. ویسٹرن کلچر تمہارے اندر رچ بس گئی ہے, ویسٹرن کلچر کے تم دل دادا ہو. یعنی نصارہ کی جتنی بھی چیزیں تھیں, جتنی بھی برائیاں تھیں, آج ان برائیوں پر تم عمل کر رہے ہو. تمدن میں ہنود, تمہاری رہائشی زندگی ایسی ہے جو بالکل ہندوؤں کی طرح ہے. اور یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. اگر میں ہمارے اپنے گاؤں کا, ہمارے اپنے محلوں کا, ہماری اپنی مسلم فیملیوں کا جائزہ اگر ہم لیں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے اپنے گھرانوں میں پیدائش سے لے کر وفات تک ایسی ایسی رسومات ہیں, ایسی ایسی بدعتیں ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں والی تو نہیں ہیں, جو ہماری اپنی تو نہیں ہے, قرآن کی دی ہوئی, حدیث کی دی ہوئی تو نہیں ہے, بلکہ کس کی ہیں؟ ہندوؤں کی دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدائش کے دن میں برتھ ڈے مناتے ہیں, یہ کس کی دین ہے؟ یہ عیسائیوں کی دین ہے. پھر ہے نا وفات ہوتی ہے, وفات ہونے کے بعد ہے نا انسان کیا کرتا ہے؟ وفات ہونے کے بعد چہلم ہوتا ہے, برسی ہوتی ہے, یہ کس کی دین ہے؟ یہ کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں منبر رسول سے کھڑے ہو کر, ایک چھوٹا ذکر بھی ہے, اس کے تعلق سے حدیث موجود ہے, فلاں ذکر کرو, فلاں ذکر کی یہ فضیلت ہے, یہ ذکر کریں گے تمہارے اتنے گناہ معاف ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں, اس کے تعلق سے وضاحت دیتے ہیں. لیکن اتنے بڑے بڑے کام ہم لوگ کرتے ہیں جس پر کوئی حدیث نہیں ہے. برسی کرتے ہیں, چہلم کرتے ہیں, کیا اس پر کوئی قرآن کی دلیل ہے؟ کوئی حدیث موجود ہے؟ نہیں ہے. پھر ہے نا اور آگے چلیے, ہمارے اپنے گھروں کے اندر کیسی کیسی رسومات ہیں. دیکھیے ہمارے اندر جو ہندوؤں کی رسومات, غیروں کی دی ہوئی رسومات, جس میں سے خاص طور سے ہماری اپنی خواتین کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس میں سے کیا ہے معلوم؟ بہت ساری ہیں, جس میں سے جو ہائی لائٹ ہیں میں وہ بتاتا ہوں کہ لڑکی یا لڑکا اگر بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے, سنے بلوغت کو پہنچ جاتا, یعنی بالغ جب ہوتا ہے, اس میں بھی ہمارے پاس ایک رسم. لڑکی بالغ ہوئی, چلو کچھ لوگ ہے نا وہ چیزیں کرتے ہیں, مٹھائی ہوئی, وہ کھوپرا ہو گیا, رسم کے طور پر ہے نا لڑکی کے لیے, لڑکی کے بڑے ہونے پر, لڑکی کے بالغ ہونے پر یہ ساری رسومات کو انجام دیا جاتا ہے. اور اب تو سوال یہ بھی ہوا کہ لڑکی کے لیے ہے تو لڑکے کے لیے کیوں نہیں؟ لڑکی کے لیے ہے, لڑکی بالغ ہوتی ہے تو ساری رسم ہے, لڑکا بالغ ہوتا ہے تو یہ رسم کیوں نہیں؟ سوال دیکھیے, ایسی گمراہی میں لڑ رہے ہیں, گمراہی ہے, بدعت ہے, بدعتوں کے معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ فلاں کو ہے, فلاں کو کیوں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کس کی ہے؟ آپ ہندوؤں کے زندگیوں کا اگر جائزہ لیں, یہودیوں کی, نصرانیوں کی, غور سے اگر ان کی زندگیوں میں پڑھیں, ساری رسومات ان کے اندر ہوں گی, بس نام ان کا چینج رہے گا. وہ نام اپنا الگ سے رکھے ہوئے ہیں, اور نام ہے نا ہم لوگ اپنا الگ سے رکھ لیے ہیں. اور کچھ چیزیں بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سچے مسلمان, حقیقی مسلمان کی ایک سب سے بڑی پہچان کیا ہے معلوم؟ وہ اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزارتا ہے, وہ توحید پرست ہوتا ہے. اب یہ جتنے پہچان میں نے آپ کے سامنے بیان کی, زبان کی حفاظت, ہاتھوں کی حفاظت, عیبوں پر پردہ پوشی کرنا, اپنا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا, حسن اخلاق, یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. سب سے مین اساس جو ہے, مین جو چیز ہے وہ ہے توحید ہے, عقیدہ ہے. ایک مسلمان تبھی مسلمان کہلانے کے لائق ہوگا جب وہ ہے نا عقیدہ توحید میں مضبوط ہوگا, اپنے اندر سے شرک کو, بدعتوں کو
کو ختم کرے گا، دیکھیے وہ چیز کریں جس کا قرآن نے حکم دیا ہے، وہ چیز کریں جس کا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا ہے۔ جو چیز پر نبی اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہو، کچھ بھی ہو جائے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جس بات پر، جس عمل پر، جس رسم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، مرتے مر جائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور یہ چیز ہم سے ہمارا عقیدہ چھینے گی، ہم سے ہمارا ایمان چھینے گی، ہم سے ہماری ہر چیز کو چھین لے گی۔ بدعتوں کو اپنے اندر سے ختم کیجئے۔ ایک اور چیز بدعتوں کے اندر، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ایک حقیقی مسلمان تبھی کہلائیں گے جب آپ عقیدے میں درست ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے کہ باطل سے جدا رہنے والی شخصیت تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مسلمان ہونے کا ٹائٹل عطا کیا۔ مطلب یہ کہ اگر میں بھی اور آپ بھی قرآن اور حدیث کے حساب سے زندگی گزاریں گے ہم مسلمان کہلائیں گے، اور اگر قرآن اور حدیث کے حساب سے ہماری زندگی نہیں ہوگی ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان ہوں گے ہی نہیں۔ بدعتوں کو رکھتے ہوئے، بدعتوں کو، رسومات پر عمل کرتے ہوئے ہم کبھی بھی قرآن اور حدیث کے حساب سے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ کتنی ساری آج ہمارے اندر بدعتیں ہیں، قرآن خوانی ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک ایک حرف پر اللہ نے نیکی رکھی ہے۔ مسجدوں کو آئیے، پڑھیے، چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، لیکن اسے ایک رسم کی شکل دے کر، ایک اجتماعی شکل دے کر، باقاعدہ ایک روایتی طور پر اسے اگر آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک حدیث کی ضرورت ہے، اس کے لیے قرآن سے کوئی نص کی ضرورت ہے۔ ایسی کسی نص ہمیں نہیں ملتی، ایسی کوئی نص ہمیں نہیں ملتی۔ 11ویں پر کوئی نص ہمیں نہیں ملتی، کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ 12ویں پر کوئی نص، کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ چہلم پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، برسی پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ برتڑے یہ غیروں کی دی ہوئی رسم ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ بلوغت پر، بالغ ہونے پر جو چیزیں کی جاتی ہیں، لڑکے کے لیے ہو یا لڑکی کے لیے ہو، یہ ہماری اپنی روایتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اپنا طریقہ دیا ہے، ہمیں ہماری اپنی روایتیں دی ہیں، ہمیں ہمارا اپنا کلچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم اسی پر عمل کریں گے، اور وہ چیز جس کے تعلق سے حدیث کے اندر ہمیں حکم ملا ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا ہم اس پر کیوں عمل کریں؟ ہم اس پر کیوں عمل کریں؟ وہ چیز جو غیروں کی رسم ہے، وہ چیز جو غیروں کا طریقہ ہے، وہ چیز جو یہودیوں کا معاملہ ہے، ہم لوگ اس پر کیوں عمل کریں؟ دیکھیے اسلام بڑا خوبصورت ہے، اسلامی زندگی، اسلامی لائف بڑی خوبصورت لائف ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے حساب سے اگر ہم لوگ چلیں گے، بڑی خوشنما زندگی ہے، بڑا خوبصورت یہ دین ہے، سیدھے سادے طریقے ہیں۔ کوئی بھی خرافات، جب ہم لوگ خرافات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، بدعتیں اپنے اندر لاتے ہیں، نئے نئے طریقوں کی ایجادات ہم اپنے اندر کرتے ہیں، تب چل کر معاملہ بگڑتا ہے، اور دین کی جو اصلی شکل ہوتی ہے یہ بدل جاتی ہے، پوری طریقے سے چینج ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دین کے نام پر ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو غیروں میں، اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وہ اس طرح کا جلوس نکالتے ہیں، ہم بھی سڑکوں پر اس طریقے کے جلوس نکالتے ہیں، بس نام اس کا الگ، نام اس کا الگ۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں کہ کب ہمیں موت آ جائے۔ اپنے دلوں کے اندر سے للہ، اللہ کے لیے ہٹ درمی کو نکالیے۔ اللہ کے لیے یہ جو چیز آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر ہے کہ میرے اپنے یہ خاندان کی روایت ہے، میرے اپنے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس پر میں شرک پر کمپرومائز کر لوں گا، توحید پر کمپرومائز کر لوں گا، یعنی بدعتوں پر کمپرومائز کر لوں گا۔ یہ جو آپ کا ذہن ہے، یہ جو آپ کا تصور ہے، اللہ کے لیے نکالے۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یاد رکھیے کب اللہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، کب تک ہٹ درم رہیں گے۔ دین کے معاملے میں ہٹ درمی نہیں ہے، دین کے معاملے میں قرآن کی بات، حدیث کی بات، قرآن اور حدیث کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، میری بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی بڑے عالم دین کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اسی کی ہے جو اللہ کے فرمان ہوگا، اہمیت اسی کی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، اور جو صحابہ کا طریقہ ہوگا، اسلاف کا طریقہ ہوگا، اسی کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے پر ہم لوگ چلیں گے، اسی طریقے کو ہم لوگ فالو کریں گے۔ اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیے۔ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ نے آج حق کی آواز کو سنا، حق کی پہچان
پہچان کو سنا بدعتوں کے تعلق سے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اب میں نے آج آپ کے سامنے رکھی یہ چیزیں آج آپ لیتے ہوئے نصیحت کے طور پر میں یہ پیغام آپ کو دوں گا. شرک اور بدعتوں کو اپنے اندر سے پوری طریقے سے نکال دیجئے. الحمدللہ آپ کی یہ بستی ایسی بستی ہے، بڑے بڑے علماء کا آنا جانا ہے، بڑے بڑے علماء کی آمد و رفت ہے، حدیثوں کو آپ سنتے ہیں. ابھی اس منبر رسول سے کتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اگر ان چیزوں کے دلائل ہوتے تو میں کیوں آپ سے چھپاتا؟ اگر کسی معاملے پر کوئی عمل کرنا ہو، کسی معاملے یعنی کوئی بدعتوں کے تعلق سے میں بول رہا ہوں کہ بدعت نہیں کرنا ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس چیز سے آپ کو رکا رہا ہوں. اگر ہوتی تو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس چیز سے روکوں اور اس چیز کی بات آپ کو نہ بتاؤں. یہ میں اتنا کم عقل نہیں ہوں. تو اس تعلق سے کوئی دلیلیں نہیں ہیں. اپنے اندر سے ہٹ دھرمی کو نکالیے، یہ خاندانی روایت کو نکالیے کہ میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے، میرے بھائی چچا ایسا کرتے تھے. دین ہے نا روایت کا نام نہیں ہے، آباء و اجداد کا نام نہیں ہے. کافر بھی یہی کہا کرتے تھے. اسلام کا جب اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کے راستے کی طرف بلایا تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے اپنے آباء و اجداد کا یہ دین نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا یہ دین نہیں ہے، ہم اس دین کو قبول نہیں کریں گے. یہی چیز ہمارے اندر بھی رہے گی تو کافروں میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ ان کافروں میں اور ہم بس نام کے مسلمانوں میں فرق کیا رہے گا؟ میرا یہ پیغام یہ ہے، میرا یہ میسج یہ ہے کہ آپ کو ایک حقیقی مسلمان بننے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک ایسے پکا سچا مسلمان بننے کی ضرورت ہے جس طریقے کے اوصاف، جس طریقے کی پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر دی. کوشش کیجئے بدعتوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیجئے. آج تک، اب تک جتنی بھی بدعتیں میں کر رہا تھا، شرک کے جتنے بھی کام میں کر رہا تھا، اللہ کے لیے یہاں سے جاتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہوئے جائیے کہ یہ بدعتوں کو میں اپنے اندر سے ختم کر لوں گا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو رسومات ہیں انہیں میں ختم کر لوں گا. ہمارے اندر جو غیروں کا طریقہ ہے اس طریقے کو میں ختم کر لوں گا. وہی بات پر عمل کروں گا جو قرآن کی ہوگی اور حدیث کی ہوگی. اور اس سب کے لیے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ ہے نا دین سے اپنا لگاؤ بڑھائیے. آج نوجوانوں کی صورتحال کیسی ہے؟ نوجوانوں کی صورتحال جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فلموں کو دیکھ کر، اداکاریوں کو دیکھ کر، میوزک کو سن کر زار و خطار وہ رو رہے ہیں، زار و خطار اپنی آنکھوں سے وہ آنسو بہا رہے ہیں. یہ آج ہمارے مسلمان بچوں کی حالت ہے اور لڑکیوں کی بھی حالت ہے. اس سب کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دین سے دوری، دینی مجالس سے دوری، خطبات سے دوری. ہمارا اپنا مسئلہ ایسا ہے، گھنٹے گھنٹے ہم کرکٹ میچ کے لیے، فلموں کے لیے، گانوں کے لیے، بیکار کی فضول باتوں کے لیے ہے نا وقت گزار دیں گے. ایک 5 منٹ درس قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ایک 5 منٹ درس حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہتا. جمعہ کا خطبہ ایک ایسا خطبہ جس کے اندر فرشتے اپنے دفتر کو بن کر کے حاضری دیتے ہیں خطبے کو سننے کے لیے. ہمارے اپنے اندر اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ ہم لوگ ہے نا بالکل تاخیر سے آتے ہیں اور آخر میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں. تو آپ ہے نا دینی مجالس سے اپنا شوق نہیں بڑھائیں گے، سیرت رسول کی محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، سیرت رسول کا مطالعہ نہیں کریں گے، دین سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، دینی معاملات آپ کے، دینی نالج آپ کے اندر نہیں آئے گی. اور جب دینی نالج نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہی بدعتوں کی طرف آپ جائیں گے، یہی خرافات کی طرف آپ جائیں گے، ایسی ایسی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے جو باپ دادا کی روایتی اور غیروں کی طریقے سے چلی آ رہی ہے. آپ ہے نا اپنا تعلق دین سے مضبوط کر لیں تو ساری چیزوں کا حل اس کے اندر ہو سکتا ہے. جیسے کہ آج آپ نے سنا قرآن سے اور حدیث سے میں نے آج آپ کے سامنے رکھا. اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص ہے نا اس نصیحت کو قبول کرے گا، اپنے دلوں کے اندر ایک طرح کا انقلاب لے کر آئے گا اور یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھے گا کہ توحید کے اندر میں مضبوط رہوں گا، عقیدے کے اندر مضبوط رہوں گا، بدعتوں کو قریب بھی اپنے بھٹکنے نہیں دوں گا. اور خاص طور سے میں اپنی خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کو بھی خواتین کے اندر بھی دینی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے مرد حضرات سے میں گزارش کروں گا، دیکھیے خواتین کو بھی مسجدوں کو آنے کی اجازت دیجیے. ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ آئیں، بیانات کو سنیں، درس حدیث کو سنیں، درس قرآن کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں. ان کا یہ حق ہے. اگر وہ آئیں گی نہیں، سنیں گی نہیں، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز ہے نا عقیدے کی خرابی ہے، اگر وہ چیز وہ نہیں سنیں گی تو ہے نا اپنے گھروں کے اندر وہی ان کا عقیدہ خراب ہوگا. اور گھر کی عورت اگر خراب ہو جائے تو بچے، آنے والی نسل ہماری خراب ہو سکتی ہے. اپنے عورتوں کو اجازت دیجیے، انہیں بھی دین سے دلچسپی ان کے اندر پیدا کیجیے. مسجدوں کے اندر آنا ان کا حق ہے، وہ بھی آ سکتی ہے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اپنے ذمہ دار لوگوں کے لیے ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہے نا، تھیٹروں کو جانے کے لیے، آستانوں میں جانے کے لیے، سارے جگہوں جانے کے لیے عورتوں کو پرمیشن ہے.
پرمیشن نہیں ہے تو مسجد کو آنے کے لیے نہیں ہے؟ کون سی ناانصافی ہے؟ ہر جگہ مارکیٹ میں ہماری عورت نظر آ سکتی ہے بنا حجاب کے یا حجاب کے ساتھ، تھیٹروں میں نظر آ سکتی ہے، آستانوں میں نظر آ سکتی ہے، ایسی جگہ جہاں پر مخلوط معاشرہ ہے، مرد اور عورت کمبائنڈ رہتے ہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، وہاں پر بھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن مسجد کو بھیجنے کے لیے ہم لوگ کتراتے ہیں۔ یہ کون سی ناانصافی کی بات ہے؟ انہیں بھی بھیجیے، ان کا بھی یہ حق ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو وہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ پڑھیں، قرآن کا درس وہ سنیں، حدیث کا درس وہ سنیں۔ مسجدوں کے اندر مسلمانوں بہنوں اور بھائیوں دونوں میں تعلق اگر پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر ساری خرافاتیں، ساری بدعتیں آٹومیٹک ختم ہوگی۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو، ہمیں جو بھی سن رہا ہے، اللہ رب العالمین ایک پکا سچا حقیقی مسلمان اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمانوں والی پہچان ہے، ہمیں اس پہچان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے حساب سے کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، جس پر کوئی دلیل ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارے اپنے اندر جو رسومات ہیں، جو بدعتیں ہیں، جو خرافاتیں ہیں، جو عقیدے کی خرابی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہماری اپنی عورتوں کے اندر سے یہ ساری خرابیوں کو نکال دے، اور اللہ رب العالمین آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حسد سے ہمیں بچا، بغض سے ہمیں بچا، بدزنی سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک پکا سچا حقیقی مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔